قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ تم ان سے کہو کہ تم جو اپنے گمان کے مطابق اللہ کو چھوڑ کر جن شخصیات کو پکارتے ہو وہ تم سے کسی دکھ کو ہٹانے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتی اور نہ وہ تمہارے حالات بدل سکتی ہیں، بلکہ وہ تو خود جن کو تم پکارتے ہو، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس سے زیادہ قریب ہو جائے۔ وہ تو خود اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور یقیناً تمہارے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے۔ کوئی بستی ایسی نہیں جس کو قیامت سے پہلے ہم فنا نہ کر دیں یا اس پر عذاب نازل نہ کر دیں، شدید عذاب۔ یہ چیز تو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم کو نشانیوں سے کون روک سکتا ہے؟ نشانیاں بھیجنے سے کون روک سکتا ہے؟ ہاں، مگر یہ بات ہے کہ پہلے جب بھی نشانی آئیں لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ قوم سمود کو ہم نے اونٹنی دی کھلم کھلا، لیکن انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ۔ یہ واقعہ ہے کہ ہم نشانیاں اس لیے اتارتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہو۔ جب تم سے تمہارے رب نے یوں کہا تھا کہ تمہارے رب نے تو ان لوگوں کو گھیر لیا ہے، اور وہ خواب جو ہم نے تمہیں دکھایا تھا وہ تو ایک آزمائش تھا لوگوں کے لیے، اور وہ شجر ملعونہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، ہم تو ان کو ڈراتے ہیں مگر ان کی سرکشی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، تم ان سے کہو کہ تم اللہ کو اپنے گمان کے مطابق اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، جن شخصیات کو، وہ شخصیات تم سے کسی دکھ کو ہٹانے کا یا تمہارے حالات بدلنے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتی۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، آپ جانتے ہیں، معراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ واقعہ معراج میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس وضاحت کے بعد کہ میں آسمانوں پر میں نے دیکھا یہ مناظر جنت جہنم کے، یہ مسجد اقصیٰ کے مناظر، یہ سب چیزیں دیکھیں تو ایک مذاق کا اور تمسخر کا موضوع بنا لیا کفار مکہ نے۔ معراج اس بات کا اشارہ تھا، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بات کو کہہ رہے تھے کہ معراج اصل میں اس بات کا اشارہ ہے کہ ہجرت کے عین بعد، ہجرت کے موقع پر یہ معراج ہوئی، اور اس میں آپ کو مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر دکھایا گیا، جس بات کا اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اب مسجد حرام کو بھی اور مسجد اقصیٰ کو بھی، جو یہود اور نصارہ کی مقام مقدس، اور یہ مسجد حرام جو مشرکین کے قبضے میں ہے، یہ دونوں چیزیں اب امت محمدیہ کے قبضے میں آنے والی ہیں۔ یہ سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، مسجد حرام جو ملکیت اور تولیت میں تھا مشرکین مکہ کی، اور مسجد اقصیٰ جو یہود و نصارہ کی تولیت میں تھا، یہ دونوں مقام جس پہ ان لوگوں کا قبضہ تھا، یہ دراصل امت محمدیہ کی میراث بنیں گے۔ معراج اس بات کا اشارہ تھا، اور یہی بات حضور اقدس نے ارشاد بھی فرمائی کہ یہی لوگ جو عرب و عجم کے مالک بنیں گے اب امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جن حالات میں حضور نے ہجرت فرمائی وہ حالات مسلمانوں کے لیے بڑے تکلیف دہ تھے، بڑے کمزور حالات تھے۔
ایک طرح سے رات کے اندھیرے میں جانا پڑا تھا چھپ کر. ایسے لوگ جو رات کے اندھیرے میں گئے ہوں چھوڑ کر اپنا وطن، وہ اس بات کی بات کریں کہ ہمیں رب و جم کا سارا اختیار ملنے والا ہے، اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ دونوں مقامات مقدس جو دنیا کے سارے مذاہب کی امانت مانے جاتے ہیں وہ حقیقت میں امت محمدیہ کو ملنے والے ہیں. یہ بہت بڑا دعویٰ تھا ان حالات میں، اس لیے مذاق اڑایا گیا. یہ اس بات کی علامت تھا کہ اب شکست کا عذاب جھیلنا پڑے گا مشرکین مکہ کو اور تمام ان طاقتوں کو جو اسلام کے خلاف ہیں. چانچہ حضور اقدس پہ اعتراضات، آپ کی تعلیمات پر آپ پچھلی بار سن چکے ہیں، اللہ کے یعنی حضور کی رسالت پر اعتراضات کہ آپ کون سے افضل ہیں، آپ میں کون سی خوبی ہے، آپ تو دنیا دار آدمی ہیں، بیویاں آپ کے پاس، کھانا آپ کھاتے، دنیا کے دھندوں میں آپ رہتے. اس سے پہلے آخرت پر اعتراضات تھے، اچھا کون ہمیں زندہ کر لے گا، کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے تو پھر کیسے جان بڑھ جائے گی، کب ہوگا یہ واقعہ جس کو آپ فرما رہے ہیں. یہ سارے آپ سن چکے ہیں. یہ ٹانٹنگ جو حضور پہ کرتے تھے. معراج کے فوراً بعد جو زبان حضور کے اقدس کے خلاف استعمال کی گئی اور مسلمانوں کے خلاف وہ یہ تھی، جب تک آپ اس پوری چیز کو ذہن میں نہیں رکھیں گے ساری آیتیں کو جوڑ سمجھ میں نہیں آئے گا. جو بات حضور اقدس سے کہی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ سب کچھ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے. ان حالات میں جبکہ آپ مکے میں رہنے تک کے قابل نہیں تھے، یہاں سے آپ ایک طرح سے فرار ہوئے اور آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. ہم تو اپنے لات و منات کی اور اپنے بزرگوں کی چھاؤں میں امن سے رہتے ہیں. ہماری بستی پہ تو کوئی وہ عذاب آتا نہیں جس کی آپ بات کرتے ہیں. ہم تو آپ کی مخالفت کرنے کے بعد کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوئے. ہمارے بزرگوں کی مہربانیاں ہمارے حال پر ہیں، ان کا سایہ برکت ہمارے حال پر ہے. انہوں نے ہماری حالت بنائی. ہم کیا تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے. ہم ایک بادیہ نشین قوم تھے جو اس جنگل میں آ کے پھنس گئے تھے، صحرا میں، ریگستان میں. آج ہمارے ہاتھ میں تولیت کعبہ ہے. دنیا کی ساری قومیں اس گھر پہ آتی ہیں، ہمارے آگے سر جھکاتی ہیں. ہمیں عزت کا مقام حاصل ہے. مکے کا شہر جو ہے اس وقت جو ہے سربراہ ہے پوری دنیا کا، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا، کھاتے ہیں، خوش ہیں. ہمارے معاشی حالات بھی اچھے ہیں. آپ لوگوں کو تو روٹی بھی نصیب نہیں ہے، چیزیں لگے ہوئے ہیں کپڑوں کے اوپر، کھانے کا 2 لقمے کا سہارا نہیں. بات آپ اتنی بڑی کرتے ہیں، عذاب کی دھمکیاں دیتے ہیں، کوئی عذاب نہیں آتا. دنیا میں تو کوئی عذاب آیا نہیں، اتنا بڑا ہم نے کیا کہ آپ یہاں چلے گئے. آخرت میں آپ کہتے ہو کہ ہمیں زقوم کھانا پڑے گا، گرم پانی پینا پڑے گا، آگ میں جلنا پڑے گا. مذاق اڑاتے تھے. آپ کی باتوں میں سیمیٹری نہیں ہے کچھ. آگ کے انگارے، پانی کہاں سے آ گیا اس میں؟ اتنی گرم آگ اور پانی پھر بھی موجود، اور پیڑ بھی موجود. یہ پیڑ بھی اگ رہے ہیں جو زقوم کے درخت. آگ میں درخت کہاں سے آئے؟ معراج کی داستان ہے. معراج کے واقعے آپ سنا رہے ہیں کہ آسمانوں پہ گئے، وہاں جا کے یہ دیکھا وہ دیکھا، حرام سے وہاں تک گئے. یہ سب بہکانے کی باتیں ہیں جو ڈراتے ہیں آپ کے سارے عرب کے بار میرے ہاتھ میں آنے والا ہے. یہ کوئی نشانیاں نہیں. ہم آپ سے نشانی مانگتے ہیں. آپ عذاب نازل کریں، آتا کیوں نہیں؟ آپ برباد کریں، خدا سے دعا کریں برباد ہو جائے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، برستی کیوں نہیں؟ ہم یہ سب کچھ ہوتا کیوں نہیں؟ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، ہم برباد کیوں نہیں ہو جاتے آپ کی تکذیب کر کے؟ خوشحال کیوں ہیں، خوش خرم کیوں ہیں؟ بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کا سایہ ہمارے ساتھ ہے. ہم نے ان کو دامن پکڑ رکھا ہے، وہ ہم اپنی چھاؤں میں لیے ہوئے ہیں. ساری بات یہ ہے، آپ کے ڈراوے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں ہیں جو حضور اقدس سے کہی جاتی تھی. ان سب باتوں کا جواب قرآن کریم نے ان آیات میں دیا ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، رسالت پر تم نے اعتراض کیے، حضور کی شخصیت پر کیے، آخرت پر کیے، اللہ کے بارے میں جو تمہارے تصورات ہیں، اپنے بزرگوں کے سائے رحمت میں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو. کہو ان سے اے رسول، تم جن کو اپنے گمان کے مطابق خدا سے الگ مانتے ہو، وہ پکارتے ہو ان کو، وہ تم سے کوئی مصیبت ہٹانے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ تمہاری کوئی حالات تبدیل کر سکتے ہیں. ولا تحویلا. تمہیں اگر تم برے حالات میں تھے تو اچھے حالات میں وہ نہیں لائے، تمہارا خدا تم کو لائے. ملت ابراہیم تم تھے، وہ نہیں لائے. وہ سارے لوگ جن کو تم آج پکارتے ہو، جن سے حاجتیں مانگتے ہو، جنہیں خدا کو چھوڑ کر کے حاجت روائی کرتے ہو، وہ نہیں ہے. جن کے سائے میں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو کہ تم پہ عذاب نازل نہیں ہوتا،
اور حضور کی تکذیب کر کے بھی تم آرام سے جی رہے ہو، ان کے ہاتھ میں ذرا بھی اختیار نہیں ہے، تمہارا غلط خیال ہے۔ اب یہاں پر ایک قطع کلام کر کے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن کی آیت پہ غور کریں، تم جن کو اللہ کے اپنے گمان کے مطابق اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، وہ تم سے کوئی دکھ نہیں ہٹا سکتے، وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ تو خود اپنے رب کی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایھم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ تو خدا کی رحمت کے خود امیدوار ہیں، وہ تو خود خدا کا قرب چاہتے ہیں، تم خدا کے قرب کے بجائے ان کا قرب چاہتے ہو، وہ تو خود خدا کا قرب چاہتے ہیں۔ تو اب اس آیت کے معافی صدور میں جو چیز پوشیدہ ہے وہ صاف ہے کہ صرف پتھر کے بت پوجنے کی بات نہیں ہے کہ مشرکین مکہ کو ہم مشرک کہتے ہیں کہ پتھر کے بت پوجتے تھے، ہم تو نہیں پوجتے، ہم تو بزرگ شخصیات کو مانتے ہیں، ہم تو نہیں پوجتے۔ تو پوجنے کی بات نہیں، کیونکہ ظاہر وہ شخصیات ہیں جو اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، اولئک الذین یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ بت نہیں، وہ شخصیات ہیں اور بزرگ شخصیات ہیں جو اللہ سے قرب چاہتی ہیں۔ قرآن نے کہا اولئک الذین یدعون، یہ تم جن کو پکارتے ہو، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایھم اقرب، وہ تو خود خدا کا قرب چاہتی ہیں، ویرجون رحمتہ، وہ شخصیات وہ ذاتیں تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ بزرگ تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار، ویخافون عذابہ، وہ تو خود اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو ظاہر ہی پتھر کے بت نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور نیک بندے ہیں جن کو مشرکین مکہ مان رہے ہیں، خدا ان کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ شخصیات ہیں۔ پہلی بات تو صاف یہ ہے، تو پتھر کے بت پوجنے کی بات نہیں ہے، یہ نیک بزرگوں کو ماننے والی بات ہے یہ تو۔ اور دوسری بات یہ ہے، سجدے کی بات بھی نہیں ہے، سجدہ تھوڑی کر رہے ہیں، یدعون، تم ان کو پکارتے ہو، بات دعا کی ہو رہی ہے، سجدے کی بات ہی نہیں ہے، یسجدون کہاں ہے؟ تو ایک تو شخصیات ہیں، پتھر کے بت نہیں ہیں، اور دوسرے سجدے کی بات نہیں ہے بلکہ ان کو پکارنے کی بات ہے، اور ان دونوں چیزوں کو خدا شرک کہہ رہا ہے اس کے باوجود کہ یہ شرک ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی نکالنا کہ ہم تو مانتے ہیں اور ہم تو سجدہ نہیں کرتے، اور وہ تو پتھر کے بت پوجتے تھے، ہم تو پتھر کے بت نہیں پوجتے، لہٰذا ہمارا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ تو قرآن خود تردید کیے دے رہا ہے الفاظ سے، شخصیات ہیں وہ۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونی، اپنے گمان کے مطابق تم جن کو پکارتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تم سے کوئی دکھ ہٹا نہیں سکتے، ولا تحویلا، اور نہ تمہاری کوئی صورتحال تبدیل کر سکتے ہیں، تمہارے حالات بدلنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، کچھ نہیں رکھتے۔ تو اولئک الذین کا لفظ جو ہوتا ہے وہ ذوی العقول یعنی افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے، پتھروں کے لیے، پیڑوں کے لیے یا ایسی چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، پیپل کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ یہاں پیپل یا پتھر مراد نہیں ہے، یہاں وہی یغوث، یعوق، نصر جو خدا کے نیک بندے تھے اور جن کو ماننے کا یہ دعویٰ کرتے تھے اور جن سے حضور اقدس کو کمپیئر کرتے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے، اور سجدے کی بات نہیں بلکہ ان سے مانگنے کی، حاجت روائی کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو اوپر خدا تنقید کر رہے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ تم جن کو پکارتے ہیں، وہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ لوگ تو خود اللہ سے قرب تلاش کرتے ہیں، ایھم اقرب، کہ کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے، وہ تو خود ہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قربت حاصل کریں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ تو خود اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ تو خود اس سے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا ان کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی خدا کے قرب کے طلبگار بنو، تم بھی اس کی رحمت کے طلبگار بنو، تم بھی اس کے عذاب سے ڈرو، جیسے وہ ڈرتے تھے اور جیسے وہ اللہ ہی سے مانگتے تھے ویسے تم بھی اللہ ہی سے مانگو۔ یہ ہوا ان کا اتباع، انہوں نے اللہ کے سوا چھوڑ کر کسی سے نہیں مانگا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگ لیا، تو یہ اتباع نہیں ہوا ان کا اتباع ہوا کہ جیسے انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا ویسے تم بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگو۔ یہ ہوا ان کو ماننے کا مطلب، ان کی تعلیمات کو مانو، ان کی ہدایات کو مانو، جو بات انہوں نے کہی اس کو مانو، یہ مطلب ہوا، نہ یہ کہ ان کی ذات کو مانو اور بڑا چڑھا کر کچھ سے کچھ بنا دو، یہ مطلب نہیں ہوا، بلکہ جو انہوں نے کہا اس پر عمل کرو، یہ قرآن کا نہیں کہنا چاہتا۔ یہ وہ لوگ جو خدا کی رحمت کے امیدوار تھے، جو اس کے عذاب سے ڈرتے تھے، خود خدا کا قرب چاہتے تھے، ان کو ماننے، ان کے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی طرح خدا کا قرب تلاش کرو اور خدا کی رضامندی حاصل کرو۔ ان عذاب ربک کان محذورا، کیونکہ عذاب جو ہے تیرے رب کا وہ بہت ڈرنے والی چیز ہے۔ عذاب کا اندازہ نہیں ہے، مذاق نہیں ہے یہ کوئی، جو خدا کا عذاب ہے اس کی تفصیلات سامنے آئے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے تو تم زندگی میں ہنسنا چھوڑ دو، کوئی ہنسے نہیں،
مسکراہٹ کسی کے ہونٹوں پہ نہ آئے، لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانا بھول جائیں، کاروبار اور مشاغل سب جو ہے انسانوں کے ثانوی اہمیت اختیار کر لیں. آدمی جو بہت ٹھٹے لگا رہا ہے، بڑا خوش بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، بڑی مستی کاٹ رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ آگے ہونے والا کیا ہے. بہت خطرناک منزل سامنے ہے، بڑا خطرناک مرحلہ سامنے ہے. ناوقفیت کی بنا پر بہت ٹھاکے لگا رہے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. ان عذاب رب کے کانا معذورا، بہت ہی ڈر والی چیز ہے تیرے رب کا عذاب، بہت ہی ڈر والی چیز ہے، بڑا خطرناک مقدمہ ہے. اس سے وہ لوگ خود ڈرتے ہیں جنہیں تم اللہ کی جگہ بٹھا رہے ہو. تو حقیقت میں ہم دیکھیں تو ان کے آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. مسلمانوں میں ایک یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر ڈھولک بجائیں کسی کے مزار پر جا کر اور طوائفیں نچوائیں مزار پر جا کر، حلوہ پراٹھے کی دعائیں لگائیں، تو آپ مانتے ہیں. اور آپ کہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا اس کو زندگی میں لائیں، تو آپ گمراہ ہیں. آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، کمال کر دیا آپ نے. قرآن حدیث کو ماننے والا گمراہ ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے والا جو ہے بزرگوں کا ماننے والا ہوتا ہے. یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج کل، جو خرافات اور جو گندگیاں بزرگوں کے ماننے کے نام پر ان کے مزاروں پر پھیلائی جا رہی ہیں، کیا یہ ان کو ماننا ہے؟ نامحرم عورتوں کا خلا ملا، فلمی گانوں کی دھن، فلمی گانوں کی دھن پر جو ہے بزرگوں کو زنانے عاشقان اولیاء اخراج عقیدت پیش کرتی ہیں. قوالیوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، زلفیں لہرا کے ایک دوسرے کو جو ہے بزرگوں کی شان میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. نازنینائیں دوڑ رہی ہیں. بزرگوں کو ماننے والے لوگ ہیں یہ، بزرگوں کو تسلیم کرنے والے لوگ ہیں یہ. اور اگر کہو ان کی تعلیمات یہ تھیں، یہ فرمایا خواجہ صابر کلی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ فرمایا خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ کہا غلام طالبین میں انہوں نے کہ دیکھ بندے، اللہ کے سوا تیرا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، تجھے انہی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، کسی کو ذرہ برابر بھی اس دنیا میں اختیار نہیں. یہ باتیں اگر دہراؤ تو یہ گمراہی کہلا جاتی. جو انہوں نے کہا اگر ان بات تعلیمات کو پیش کرو تو ٹھیک نہیں ہے. وہی تو تقریباً ہے مشرکین مکہ کیس بھی، اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تم جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو وہ تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار، وہ تو خود اللہ کے وفادار، وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے تھے. اتباع کا طریقہ تو یہ تھا کہ تم زندگی میں وہ طریقہ لاتے، وہی اسلوب لاتے، تو یہ ہوتا ماننا. اس کو ماننا کہا جاتا، اس کو تو ماننا نہیں کہا جائے گا کہ جس بھونڈے انداز میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کو. اب قرآن کریم نے کہا کہ رہ گئی یہ بات کہ تم جو کہتے ہو کہ ہماری بستی پہ تو بزرگوں کا سایہ ہے، تم کتنا بھی دھمکا لو ہمیں عذاب نہیں آنے والا، سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں، انہوں نے ڈال دیا ہے ہمارے پلو، کیا کر لیں گے ہمارا اللہ میاں نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے جواب دیا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. تمہاری رنگ دنگ، تمہاری رونق، یہ بستیوں کی چمک دمک جس پہ تمہیں غرور ہوتا ہے، مسلمانوں کی فلاکت اور یہ بدحالی کے بعد جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں چھوڑ کر، یہ سے تمہیں غرور ہوا. تم سمجھتے ہو یہ سب کچھ یوں ہی رہے گا، یہ راستے یوں ہی آباد رہیں گے، یہ مکان یوں ہی جگمگاتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا. ایسا ہی لگتا ہے آدمی کو جیسے فنا اس کی زندگی میں نہیں، جیسے کوئی ہاتھ اس کے اوپر نہیں، جیسے کوئی طاقت اس کے اوپر نہیں. لگتا ہے ایسا ہی 1 منٹ کو آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے. لیکن تاریخ شاہد ہے یہ بھی اور ماضی و مستقبل بھی، دنیا میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو فنا نہ ہوئی ہو یا جس پہ عذاب نہ آیا ہو. کوئی ہمیشہ باقی رہنے کے لیے نہیں ہوتی، کوئی بستی بھی دنیا میں ایسی نہیں ہوتی، کوئی عروج ایسا نہیں جس کا زوال نہیں ہوتا، کوئی غرور ایسا نہیں جو ٹوٹتا نہیں. ہم یا تو طبعی موت دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں، یا پھر اپنا عذاب شدید نازل کرتے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے، تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے. عذاب شدید نازل کرتے رہے ہیں. تم جو آج ہو یہ کل نہیں رہو گے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ لَا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. یہ عذاب شدید ہم دیں گے. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ایک اٹل فیصلہ ہے. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. ایسا تو ہوتا ہے جو اکڑ دکھاتے ہیں خدا کے مقابلے میں وہ انجام بد سے دوچار ہوتے ہیں. رہ گئی آپ کی فرمائش، عذاب فوراً آنا چاہیے، ایڈوانس اسی وقت. آپ نے آرڈر دیا اور ابھی آ جائے، معجزہ فوراً ظہور ہو جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. رہ گئی یہ بات کہ تم جو فوراً برباد ہونے کا مطالبہ کر رہے ہو، اگر ٹھیک ہے ذرا لڑاؤ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بزرگوں سے، کر کے دکھائیں عذاب نازل ہمارے پر، ہم تو چھاؤں میں ہیں ان کی. کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ سارے ستم توڑ لیے تمہارے اوپر، سب کچھ کر لیا تو بھی عذاب نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ تم تو خدا کے سچے رسول تھے. ایسے بے بس، ایسے بے کس کہ کوئی عذاب نہیں آ پا رہا، کیوں نہیں آیا؟
وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون، کون ہم کو روک سکتا ہے نشانیاں نازل کرنے سے؟ ہم تو صرف اس لیے رکے الا ان كذب بها الاولون، کیونکہ ہمیشہ جب نشانیاں آئی ہیں پہلوں نے جھٹلایا ہی ہے، اور جھٹلانے کے نتیجے میں وہ عذاب شدید کے مستحق بنے ہیں۔ مان کے تو کسی نے دیا نہیں ہے، عذاب شدید کے مستحق بن گئے۔ یہ خدا کا قانون ہے، کوئی قوم جب خدا سے عذاب مانگ لے یا نشانی مانگ لے اور اس کے مانگنے پر وہ نشانی آ جائے تو پھر اس کو مہلت نہیں دی جاتی، اور اگر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ خدا مہلت دینا چاہتا ہے۔ تو جب مہلت دینا چاہتا ہے تو یہ تو اس کا رحم و کرم ہے، تم اس کے رحم و کرم کے مقابلے میں اسے اور عذاب مانگ رہے ہو، بجائے سے اس کی رحمت مانگتے اس سے۔ ہمیں نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا کسی نے، مگر یہ کہ پچھلوں نے جھٹلا دیا۔ آج کل کے جدید جو مفسرین کرام ہیں وہ اس آیت سے معجزے کا انکار کر دیتے ہیں کہ معجزہ کوئی چیز نہیں ہوتی، معجزہ کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں۔ جو ریشنل مفسرین کرام ہیں جس میں سعید احمد خان بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معجزہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن صاحب کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی معجزہ نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں، اور ہم اس لیے رک گئے معجزہ نازل کرنے سے کہ پچھلے لوگوں نے معجزوں کو جھٹلا دیا۔ صاف ہے وما منعنا ان نرسل بالآیات، ہم نہیں رکے معجزوں سے مگر صرف اس لیے رکے کہ پچھلوں نے جھٹلا دیا ان کو، یعنی جب پچھلوں نے جھٹلا دیا تو ہم رک گئے تو کوئی معجزہ حضور اقدس کو نہیں دکھایا گیا، پھر تو کوئی معجزہ حضور کے ہاتھ پہ ہوا ہی نہیں۔ قرآن کی شہادت ہے، اور بھی کئی جگہ ہے یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ہم نے آپ کو کوئی اس لیے معجزہ نہیں دیا ہے اللہ کے رسول کیونکہ پچھلی قوموں نے معجزے تسلیم ہی نہیں کیے، ہم نے آپ کو نہیں دیا۔ تو یہاں بھی کہا وما منعنا ان نرسل بالآیات، ہم نے آپ کو معجزے نہیں دیا رسول اس لیے کہ پہلے لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ تو صاف ہے کہ معجزے نہیں دیے گئے حضور کو، جب معجزے نہیں دیے گئے تو مسلمان کیوں حضور اقدس کے معجزات کا اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ یہ جدید جو مفکرین ہیں جو ریشنل ہیں، ہر بات کو عقل کی کسوٹی پہ دیکھتے ہیں، وہ اس میں سے قرآن کریم میں سے نکال لیا انہوں نے معجزے کا انکار، حالانکہ بات تو بنی نہیں۔ بات اس لیے نہیں بنی کہ قرآن یہ تو کہہ رہا ہے کہ پہلے معجزے دیے ہم نے مگر لوگوں نے جھٹلایا، تو پہلے معجزے دیے تو اگر عقل کے خلاف بات حضور کے ہاتھ پہ نہیں ہو سکتی تو پہلوں کے ہاتھ پہ کیسے ہو گئی؟ پہلوں کے ہاتھ پہ کیسے ہو گئی؟ اور اگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے عقل کے خلاف بات تو محمد مصطفیٰ پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو ریشنل عقل کے سان پہ ثابت کرتے ہیں۔ آیت کا صحیح مطلب یہ ہے معجزے سے مراد ہے مانگے ہوئے فرمائشی معجزے۔ ہم کسی کی مانگ پر معجزے نہیں دیا کرتے، کیونکہ مانگ پر جب معجزے دیے جاتے ہیں تو تکذیب کر دیتے ہیں لوگ، پھر عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں پیغمبروں کے ہاتھ پر نشان صداقت بن کر، لیکن یہ آن ڈیمانڈ نہیں ہوا کرتے۔ یہ کوئی مداری کا تماشا نہیں ہے کہ ہاں بھائی دکھاؤ شو، تو شو دکھانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی مداری کا تماشا آن ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ مانگنے پر نہیں ہوتے، آرڈر بک نہیں کیے جاتے معجزے۔ جیسے سناتے ہیں ایک دن اس نے کہا ابو جہل نے حضور سے کہ حضور دکھاؤ کوئی معجزہ، تو حضور نے چاند کو اٹھایا اور ٹکڑے کیے تو ایک ٹکڑا ابو جہل کی آستین میں سے نکل کے باہر چلا گیا، اور اس کے بعد سب دیکھتے چلے گئے، اور جب یوں کہا تو یوں کر کے حضور نے دکھا دیا، یوں کر کے حضور نے یوں دکھا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن تو اس کے صاف تردید کر رہا ہے۔ پیغمبر مداری نہیں ہوا کرتے جو کسی کے فرمائش کے اوپر معجزہ دکھا کے اس کا مظاہرہ کیا کرتے ہوں۔ یہاں تو پیغمبر کیا، یہاں تو کرامتیں صادر ہوتی ہیں فرمائش کے اوپر، اور آدمی بزرگ نہیں مانا جاتا تو کرامت نہ ہو۔ ارے کیا ہے، کچھ بزرگوں نے کوئی کرامت تو دکھائی نہیں، کوئی کرامت تو دکھائی نہیں، کرامت دکھائیں تو بزرگ ہوں گے، کچھ کرشمہ کر کے دکھائیں۔ ایسا کرشمائی ذہن بنا دیا لوگوں کا کہ لوگوں نے نیکی کا معیار بنا لیا ہے اس کو، نیکی کا معیار۔ حالانکہ اگر اس معیار پر دیکھیں تو جیسے جیسے کرشمے باہر کے بازار کے لوگوں نے دکھا دیے، کیسے کیسے گیسو درازوں نے دکھا دیے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان علی سے نہ دکھائے گئے، کسی نے دکھائے گئے جو حضور اقدس کے ساتھ رہا کرتے تھے ہمیشہ، وہ ساری کرامتیں کسی نے دکھائی گئیں، وہ بعد والے خوب دکھا رہے ہیں۔ کوئی ڈوبی ہوئی برات نکال رہا ہے، کوئی مسواک کے پیڑ اگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو دس دھندے ہو رہے ہیں، سب کیا ہے؟ اور اب تو کوئی نہیں دکھاتا، پتہ نہیں کیوں۔ ہمیں جب ایکسپیریمنٹل ایج ہے، ہمارے آنکھ کے سامنے کوئی کرامت ہی غائب ہو گئی، دیکھتے ویڈیو بناتے ذرا کرامت کی دنیا کو دکھاتے، اچھا سب وہ ساری چیزیں جو اتھینٹک نہیں ہیں، تصدیق نہیں کر سکتے، جو چاہے کہہ دو، جس چیز کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ کرامت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن کرامت بمانا برکت ہے۔ کرامت اس تصور میں جو عوام نے لے رکھا ہے کہ شعبدہ چمتکار جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے، ہوا میں اڑ رہے ہیں، پانی پہ تیر رہے ہیں اور یہ اڑے پھر رہے ہیں، یہ سب کچھ مطلب بلکہ یہاں تک ذہن بنا دیا کہ آپ نماز پڑھنے لگی ہے آپ کرامت دکھانے لگیں گے، بولے کہ آپ جو ہے دیکھیں، آپ ایسی تقریر ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھی ہے تو مردہ بکری زندہ ہو جائے گی،
خوان اترے گا پکا پکایا کھانا آسمان سے. بس فجر کی نماز پڑھیں 2 رکعت اور خوان اترے گا پکا پکایا آسمان پہ سے. مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ ہماری نمازوں میں جان نہیں رہی, ورنہ تو صحابہ تو نماز پڑھ کے خوان منگا لیا کرتے تھے اس کے اوپر سے آسمان پہ سے پکا پکایا کھانا. کیا کمال کرتے تھے. 20 روپے میں ہوٹل میں آ جاتا ہے. نماز کے آپ نے پرائز کل 20 روپے رکھی ہے, پر نماز 20 روپے کی قیمت کی ہے صرف, کہ ہوٹل کا بل پیمنٹ نہ کیا تو خالی نماز پڑھ کے کام چلا لیا. یہ تو کوئی آپ نے خراج عقیدت پیش نہ کیا, اور یہ تو کوئی آپ نے سمجھا نہیں دین کی عظمت کو, برکت کو. کرامتیں اس لیے تو نہیں ہوتی. اعمال کے نتیجے میں چمتکار ملتے ہیں, یہ ہندوانی تصور ہے. تپسیا کے نتیجے میں آدمی کو فوق الفطرت طاقتیں مل جاتی ہیں, یہ ہندوانی تصور ہے. معجزے تپسیا کے نتیجے میں نہیں ملتے, معجزے اللہ کی عطا ہوتے ہیں جو پیغمبروں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں. میں مثلا تم حضور اکبر سے چاند کے ٹکڑے کیے تو اس لیے نہیں کیے کہ حضور نماز بہت پڑھتے تھے اور ہم نماز پڑھیں تو ہم بھی چاند کا ٹکڑا کر دیں گے. یہ نماز پڑھنے کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ یہ حضور اقدس کی صداقت کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہوا ایک فیصلہ تھا. یہ حضور کی انگلی کی تاثیر نہیں, یہ اللہ کا حکم تھا. میں سمجھوں میری انگلی کی تاثیر. ایک صاحب نے تقریباً کہا بھی کہ حضور نے جو ہے چاند کی ٹکڑے کر دیے انگلی کے اشارے سے, اتحیات میں جب یہ انگلی ایمان یقین کے ساتھ اٹھے گی تو سوچو طاقت کا کیا عالم ہوگا. تو انگلی میں کوئی طاقت بڑھ جاتی ہے؟ انگلی میں کوئی طاقت نہیں بڑھتی, انگلی میں کوئی طاقت نہیں ہے. یہ صرف اللہ کے حکم کی طاقت ہوتی ہے. اللہ اپنے پیغمبر کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہے. اعمال کے نتیجے میں کوئی چمتکار نہیں ملا کرتا. کہ چمتکار دنیا میں سارے فیصلے سنت اللہ کے مطابق ہوتے ہیں. یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا قانون دنیا میں بدلا نہیں کرتا. آگ جلانے کے لیے ہے, پانی پیاس بجھانے کے لیے ہے, تلوار کاٹنے کے لیے ہے, یہ اللہ کے قانون ہے, یہ بدلا نہیں کرتے. یہ قرآن کی شہادت ہے, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اب میں زیادہ نماز پڑھنے لگوں تلوار کھٹل ہو جائے, زیادہ نماز پڑھنے لگوں آگ جو ہے بجھ جائے, مجھے لگانے کی ضرورت ہے, فائر گلاس لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ سب کچھ ہونے لگے دنیا میں سارے کام اسی چمتکار سے ہونے لگے. یہ نہیں ہے اسلام کا تصور بالکل بھی. وہ بات ٹھیک ہے کہ خدا کے پیغمبروں نے آگ کو بھی ٹھنڈا کیا, ابراہیم السلام کے لیے آگ پھول بن گئی, پانی نہیں ڈبو سکا, نوح علیہ السلام کو پانی نہیں ڈبو سکا, یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ چھری جو ہے اسماعیل السلام کو نہیں کاٹ سکی, مگر اس لیے نہیں کہ اسماعیل السلام بچپن سے بڑی نماز پڑھا کرتے تھے, بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا. یہ فیصلے خداوند قدوس نے اپنے پیغمبروں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے کیے ہیں. یہ خدا کے قانون قدرت کے تحت ہیں, نہ کہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں. یہ تو ہندوانی نظریہ ہے کہ ہم تپسیا کریں تو ہمیں چمتکار مل جاتے ہیں. یہ بالکل الٹی بات ہے. جو لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں وہ اس بات کی سنگینی کو محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں. قرآن نے کہا یہاں پر کہ ہم مانگے ہوئے فرمائشی معجزات نہیں دیا کرتے. اللہ میاں جو ہے بیٹھا ہے وہاں پر, اور پیغمبر اس لیے ہیں کہ ابو جہل کچھ کہیں یہ دکھاؤ تو حضور دکھا رہے ہیں کھڑے ہوئے, یہ ابو لہب کچھ کہو گے تو حضور کھڑے ہوئے دکھا رہے ہیں. تو حضور کے کیا مقام رہ گیا پھر؟ کفار کی فرمائش پہ حضور جو ہے آپریٹ ہو رہے ہیں, تو مقام کیا رہ گیا؟ ہاں, خدا کے پیغمبروں کے ہاتھ سے وہ واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے خدا کی مدد اور نصرت ہے. اور انہی میں سے یہ واقعہ بھی ہے کہ حضور جس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ سارے عرب میں اسلام کا بول بالا ہوگا, اس وقت جبکہ ابھی رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکل کر آئے ہیں, فرما رہے ہیں, اور یہ الفاظ 10 سال میں سچ ہو جاتے ہیں, اور 19 لاکھ مربع میل کا وہ پورا علاقہ اسلام کے قدموں میں آ گرتا ہے. یہ خبر یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو صرف خدا کی مدد سے دی جا سکتی ہے. یہ خود ایک معجزہ ہے. حضور فرما رہے ہیں قرآن کے ایک لفظ کی حفاظت کی جائے گی. 1500 برس کے بعد بھی قرآن کریم کا ایک شوشہ نہیں بدلتا. یہ ایک معجزہ ہے جس کی حالات تصدیق کر رہے ہیں, موجود ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, آج بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں. کتنے معجزات ہیں جو حضور اقدس کو اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھ پہ ظاہر فرمائے. اس میں شق قمر کا معجزہ بھی ہے, اور بہت سے ایسے معجزات ہیں, بہت سے تو خیر اس طرح کے ہیں جو جن کے بارے میں بات ہو سکتی ہے, لیکن بہت سے معجزات جو بالکل واضح ہیں اور صراحت کے ساتھ حضور اقدس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئے ہیں, تو کیسے انکار کر سکتے ہیں معجزات کا؟ معجزہ وہ شے ہے جو عاجز کر دے کسی کو, یعنی بات بن نہ پائے, کہہ نہ پائے کوئی اس کے بعد, تو اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. اب یہاں جو خدا انکار کر رہا ہے کہ ہم نے کوئی معجزہ نہیں دیا, تو اس کا مطلب ہے فرمائشی معجزہ, یعنی کسی کے مانگنے پر نہیں دیتے. اللہ میاں کسی کے آرڈر پر بک نہیں کرتا معجزہ, اس لیے کہ جب آرڈر پر معجزہ دیا جاتا ہے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی, پھر تو سیدھا عذاب آتا ہے.
پیغمبر تو صاحبان ہوتے ہیں قوم میں جب تک رہتے ہیں، عذاب سے بچائے رکھتے ہیں اپنی قوم کو، اور جب عذاب مانگ لے قوم تو برباد ہو جاتی ہے۔ تو خدا اگر عذاب نہیں بھیج رہا تو تمہیں بغلے بجانے کا حق نہیں، اس لیے کہ یہ تو خدا کی رحمت ہے کہ وہ تم کو مہلت دینا چاہتا ہے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے قوم سمود کو کھلم کھلا ایک موٹنی دی، ایک معجزہ تھا۔ مانا کیا انہوں نے؟ نہیں مانا، ظلم کیا انہوں نے، ظلم کیا اپنی جان پر، ختم کر دیا اونٹنی کو۔ ہمیشہ یہی ہوا، جب نشانی آتی ہے کسی عذاب کی تو لوگ تعویل کر لیتے ہیں، عذاب آتا ہے تو مہلت نہیں رہتی، نشانی آتی ہے تعویل کر لیتے ہیں۔ ابھی آج کل جیسے آج کل تو سائنٹیفک دور ہے، ہر چیز کی تعویل کر لیتے ہیں، کوئی اور مطلب بتا دیتے ہیں۔ ہوا تیز چلی، ابھی سائیکلون ہے، سائیکلون ہے کیا ہو گیا، اسٹارم ہے، یا زلزلہ آ گیا، کچھ بھی کہہ دیا۔ ابھی ٹرکی میں زلزلہ آیا، کر لیں گے توجہ کچھ بھی، ادھر دماغ تھوڑی جائے گا کہ تم نے کیسا اسلام کو مذاق تھا۔ یہ تھوڑی مان لیں گے کہ مسجد ڈھانے گئے تھے جو لوگ ان کے اوپر عذاب آیا، یا جنہیں ٹریننگ دی گئی تھی ان کے اوپر عذاب آیا، یہ تھوڑی مان لیں گے۔ انسان تو تعویل کر لیتا ہے، نشانی کی تعویل کر لیتا ہے، اور جب عذاب آتا ہے تو وقت ماننے کا رہتا نہیں پھر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ روکے رکھتا ہے عذاب کو روکے رکھتا ہے، نشانیاں دیتا ہے، عذاب کو روکے رکھتا ہے، تاکہ آپ کو سوچنے کی مہلت ملے، کیونکہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر مہلت کہاں رہے گی، پھر مہلت نہیں رہے گی۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم تو اس لیے نازل کرتے ہیں معجزات تاکہ لوگوں کے دل میں ڈر ہو، تخویفا، اللہ سے ڈرانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے۔ کوئی تماشا نہیں کر دکھاتے ہیں، تماشا نہیں ہوتا ہے یہ کہ یہ دکھا دیجئے وہ دکھا دیجئے، ہم تماشا نہیں دکھایا کرتے، ہم اس لیے دیتے ہیں نشانیاں تاکہ لوگ اللہ کا خوف کھائیں۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تخویفا، اور ہم ابھی تمہیں خوف دلانا چاہتے ہیں، تمہیں برباد کرنا نہیں چاہتے، اس لیے عذاب نہیں آتا۔ رہ گئی یہ بات کہ ہم نے کہا کہ ہم تم کو گھیر لیں گے، تم نے اس کا مذاق اڑایا، کیسے گھیر لیں گے یہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں بھاگ رہے ہیں۔ تم نے جو ہے معراج کا مذاق اڑایا کہ آسمانوں پہ گئے، تم نے جو ہے زقوم کا مذاق اڑایا، جہنم کے درختوں کا، وہ ہمیں نہ ماننے کے نتیجے میں جہنم کے پیڑ کھلا رہے ہیں، یہ تو جہنم کی آگ میں پیڑ کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ پیڑ تو پانی چاہتا ہے، پیڑ تو مٹی چاہتا ہے، پیڑ تو ہوا چاہتا ہے، تو جہنم میں آگ پٹی ہوا سب کچھ ایک ساتھ اکٹھی ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ یہ جو مذاق جو پوائنٹس نکال رہے ہیں، یہ مذاق اڑانے کے لیے قرآن کریم اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، ہاں تمہارے رب نے کہا تھا کہ ہم نے گھیر لیا ہے لوگوں کو، گھرے ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ ہے ہماری پیش گوئی، بھاگ کے جا نہیں سکتے کہیں، ہرا نہیں سکتے اسلام کو، گھرے ہوئے ہیں یہ، کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی شور مچا لیں، گھرے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں ہیں یہ، چوہیدان کے چوہے کتنا بھی اچھل لیں اندر، اس سے باہر نہیں جا سکتے، کتنی بھی تیلیاں بدل لیں اس کو توڑ نہیں سکتے، گرے ہوئے ہمارے ہاتھوں۔ ان ربک احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور وہ جو ہم نے تمہیں دکھایا تھا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج، وہ تو ہم نے اس لیے دکھایا تھا تاکہ لوگوں کے ایمان کی آزمائش کریں۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اب جدید جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیجیے معراج کچھ بھی نہیں ہوتی حضور کو، قرآن تو خود خواب کہہ رہا ہے۔ وما جعلنا الرؤيا، رویا خواب کو ہی تو کہتے ہیں، رویا خواب کو کہتے ہیں، حضور کو خواب دکھایا تھا، خواب دیکھا تھا حضور نے، میں یہاں گیا ہوں، میں وہاں گیا ہوں، یہ سب خواب دیکھا تھا حضور نے، تو خواب دیکھنے میں تو کوئی پرابلم نہیں، کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں خواب میں، کوئی معجزہ نہیں ہے یہ۔ انہوں نے یہاں سے بھی نکال لیا، حضور کو خواب کہہ رہا ہے معراج کو اللہ تعالیٰ، وما جعلنا الرؤيا، رویا خواب کو کہتے ہیں، تو خواب ہے تو اس میں جھگڑا ہی کیا رہا پھر؟ لیکن اگر خواب ہے تو آزمائش کیسی پھر؟ ہم نے وہ جو آپ کو دکھایا تھا اس لیے دکھایا تھا اے رسول تاکہ لوگوں کے ایمان کی آزمائش ہو، تو خواب میں کون سی آزمائش؟ تو خواب میں کچھ بھی بتا دے میں نے یہ دیکھا ہے تو اس کی کون تکذیب کرے گا؟ آزمائش ہے ایمان کی تو مطلب یہ کچھ نہ کچھ ہے، کوئی تصدیق بھی کر سکتا ہے، کوئی تکذیب بھی کر سکتا ہے۔ تو فتنہ جب ہے وہ ہم نے جو آپ کو دکھایا تھا رسول وہ اس لیے دکھایا تھا تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ سوتی آنکھوں کا خواب نہیں ہے، یہ سوتی آنکھوں کا خواب تو اس میں کوئی آزمائش ہی نہیں ہوتی، کوئی تکذیب نہیں کرے گا، ابو جہل بھی نہیں کرے گا، ہاں دیکھا ہوگا خواب میں۔ یہ جاگتی آنکھوں کا خواب ہے، اس لیے تو آزمائش ہے، اس لیے تو آزمائش بنا۔ تو معراج میں یقیناً حضور اقدس کو کچھ اس انداز میں حقائق دکھائے گئے جو خواب نہیں تھے۔ قرآن نے رؤیا کا لفظ دکھانے والی چیز کے معنی میں بولا،
اس لیے تو فتنۃ للناس بنا وہ لفظ کا اشارہ صاف ہے کہ حضور کو خواب سے الگ کسی انداز میں دکھائی گئی وہ چیزیں جیتی جاگتی آنکھوں سے دکھائی گئی آپ کو وہ چیزیں, حالت شعور میں دکھائی گئی آپ کو وہ چیزیں, اس لیے وہ آزمائش بنا. ابوبکر صدیق نے کہا میں ایمان لایا اس کے اوپر جو آپ نے فرمایا, کیونکہ میں تو اس سے بڑی چیز پہ ایمان لاتا ہوں, وہ یہ کہ اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے. تو جب میں اس پہ ایمان لاتا ہوں تو میں کسی چیز کی تکذیب کیسے کر سکتا ہوں؟ اسی واقعے کے نتیجے میں جناب ابوبکر کو ابوبکر صدیق کا خطاب ملا. تو ہم نے ایمان کی آزمائش کے لیے وہ حقائق آپ کو دکھائے. یہ طے ہے کہ وہ حقائق جو دکھائے گئے وہ منوان نہیں تھے, یہ تو طے ہے, وہ مثالی حقائق تھے. یہ تو طے ہے کہ وہ چیزوں کی مثال دکھائی گئی تھی آپ کو, آؤٹ لائنس دکھائی گئی تھی. اس لیے کہ ابھی جنت جہنم برپا ہی کہاں ہوئے تھے, ابھی عذاب ہوا ہی کب ہے, ابھی ثواب ملا ہی کہاں ہے. لیکن آپ نے تو عذاب ہوتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا اور آپ نے تو ثواب پاتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا. تو عالم مثال میں دکھائے گئے, یعنی آپ کو آؤٹ لائنس دکھائی گئیں لیکن سوتے میں نہیں دکھائی گئیں, کیونکہ سوتے میں اگر دکھائی جاتی تو پھر فتنۃ للناس بننے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا, وہ اس کا کوئی سوال نہیں تھا. وہ شجرۃ الملعونہ فی القرآن, اور جو ہم نے تذکرہ کیا اس پیڑ کا جس کا یہ مذاق اڑانا ہے کہ شجرہ ملعونہ, زقوم کا وہ پیڑ جو کھانا پڑے گا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے نتیجے میں, جسے مذاق اڑاتے ہیں کہ کیسے نکل آئے گا آگ کے اندر, پانی کہاں سے مل جائے گا اس کو جہنم میں, پیڑ پھوٹ کیسے آئے گا اس میں, واہ ہری پتیوں کو پیڑ نکال رہے ہیں آپ آگ کے انگاروں میں. یہ جو آپ مذاق اڑا رہے ہیں, جس طرح کی بات کہہ رہے ہیں, وہاں کے حقائق سے واقفیت کی بنا پر مزید جتنا ہم ان کو ڈراتے ہیں اتنا ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ اپنے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں, اور جب یہ اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر یہ سارے آسرے جو انہوں نے اوڑھ رکھے ہیں وہ سب کام نہیں آئیں گے. نخوفہم, ہم تو ڈرا رہے ہیں ان کو, ہم تو آگاہ کر رہے ہیں انہیں. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا, پر ان کی سرکشی تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. ہر بات کو بجائے اس سے خوف کھانے کے, اس کے بجائے اس میں پوائنٹس نکالتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس میں طنز کرتے ہیں, سوالات اٹھاتے ہیں. تو یہ چیز بربادی کی داستان ہے. اس کا مطلب یہ کہ اپنے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں, عذاب قریب ہے ان کا, یوم حساب قریب ہے ان کا. چنانچہ ہوا جتنے ہی مذاق اڑانے والے تھے اس سورت کے نزول کے 1 سال 1.5 سال کے بعد ہی بدر کے میدان میں سب کی لاشیں پڑی نظر آئیں, سبھی کی. حضور اقدس علیہ تسلیم نے جنگ سے پہلے ہی فرما دیا کہ یہاں یہ سب عقبہ ابن معیط, یہ ابو البختری, یہ ابو جہل, یہ فلاں فلاں یہاں یہ مریں گے, سب آپ نے بتا دیا. جتنے بھی 14 کی 14 مجلس شورا کے رکن تھے جو مذاق اڑانے والے مشرکین مکہ کے سردار تھے, سارے کے سارے ختم ہوئے اور ان کے گھر برباد ہوئے, سب کچھ عذاب ان کو سہنا پڑا 1-1.5 سال کے اندر. یہ الفاظ سچ ہو گئے. یعنی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے, اللہ کی آیات کو جھٹلا کر. کیسے یہ لوگ رات کو بھاگنے والے لوگ قابض ہو جائیں گے عرب کے اوپر, اللہ نے دکھا دیا 1-1.5 سال میں دکھا دیا. اور مسلسل اللہ تعالیٰ آج تک 1.5 برس ہو گئے دکھا ہی رہا ہے اسلام دشمنوں کو. روز بروز ایک نئے صدمے سے 2-4 ہو رہے ہیں, ایک نئی شکل سے 2-4 ہو رہے ہیں. کوئی میں تو نہیں سمجھتا کہ اسلام کے لیے کوئی ایسے حالات ہیں یوں سمجھا جائے کہ اسلام نعوذ باللہ من ذالک کوئی شکستگی کا شکار ہے یا پسماندگی کا شکار ہے. یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے یہ بات, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام پیش قدمی کر رہا ہے, مسلسل دنیا لرزہ پر اندام ہے. اتنا تو ڈرتے ہیں. اچھا کوئی طاقت نہیں اسلام کے اندر, تو ایک ذرا سا آدمی ہے وہ اسامہ, کیوں کہاں پہ جا رہے ہیں اس سے؟ کیا ہے, کچھ نہیں بھئی. اگر بہت بڑے ہاتھی ہیں تو کسی مچھر کے بھمنا سے اتنا کیوں گھابر کے رات کی نیند حرام ہو گئی ہے؟ تو کوئی تو بات ہے. کسی طاقت کو محسوس کرتے ہیں, جانتے ہیں ہمارے پاس رائفلیں ہیں, ہمارے پاس ہتھیار ہیں, ٹینک ہیں, لیکن وہ جذبہ جو ہتھیاروں کو حرکت میں لاتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں, وہ ان کے پاس ہے. اور جذبہ کام کرتا ہے, لوہے کی بندوقیں کام نہیں کرتی. جذبہ چونکہ ان کے پاس ہے, خوف زدہ ہے. یہ جذبہ دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں اسلام کے علاوہ, یہ ڈائنامک فورس ہے ہی نہیں. اس لیے یہ اسلام کی طاقت کا راز ہے. اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ عذاب بن کے ٹوٹ پڑیں گے ہمارے پر, ٹوٹ پڑیں گے عذاب بن کے تمام دنیا کے اوپر. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ طاقت صاحب میرے ہاتھ میں ہے. یہ اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ میں اپنی طاقتوں کو جب چاہے اظہار کر سکتا ہوں. تمہاری فرمائش پہ عذاب نہیں آئے گا, میرے طے شدہ منصوبے کے مطابق عذاب آئے گا. فرمائشوں پہ نہیں فیصلے کیا کرتا میں, اپنے حالات کے مطابق فیصلے کیا کرتا ہوں میں کہ کب کرنا ہے, کب کون سا فیصلہ کرنا ہے, یہ میرے ہاتھ میں ہے. اس لیے جو ہے ایک وارننگ دیتا ہوں صرف. یہ نشانیاں ساری باتیں صرف وارننگ ہوتی ہیں, اور یہ اللہ کے رسول جتنی بات کہتے ہیں یہ ڈرانے اور وارننگ کے لیے کہتے ہیں. یہ صرف وارننگ ہے. جو اس وارننگ سے باز آ جائے وہ خوش قسمت ہے, اور جو نباز آئے وہ اپنی بربادی کا سامان کر رہا ہے. سوال کوئی اگر آپ کرنا چاہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ صرف پیغمبروں کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. یہ تو سوال ہی غلط ہے کہ معجزہ غیر پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتا ہی نہیں. معجزہ پیغمبر کی صفت ہے, پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. اور یہ آثار الجبل کی جو روایت ہے وہ ضعیف روایت ہے, اس کی کوئی تصدیق شدہ روایت نہیں ہے وہ. نہیں, کرامت کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں, کرامت اولیاء حق ہے, یہ آپ سمجھ لیں. میں نے پہلے کہا درمیان میں کرامت کا انکار نہیں کر رہا ہوں. اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے معجزات اور کرامت کا اس بات, اس کو انکار نہیں کر سکتے. پر کیا سمجھتے ہیں آپ کرامت کو, اس میں بات ہو سکتی ہے. کرامت کوئی شعبدہ نہیں ہے, کرامت اللہ کی مدد ہے جو اسباب خفیہ کے ذریعے اللہ اپنے نیک بندوں کی کرتا ہے. یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد. مثال کے طور پر میں نے آپ کو مثال دی تھی, اللہ تعالیٰ ایسے مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی. ایک صاحب ہیں, ایک ہی کیس ہوتا ہے, بچہ بیمار ہوا, الٹرا ساؤنڈ کرا رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, معلوم ہوا یہ بیماری وہ بیماری, بن گیا 15,000 کا بل. دوسرے آدمی کی اللہ نے ایسے مدد کی کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گئے, 1.5 روپے کی دوا لیا, ٹھیک ہو گیا اسی میں. اللہ تعالیٰ اس طرح سے شارٹ روٹ سے مدد کر دیتا ہے. کبھی کبھی نیک بندوں کی مدد ہوتی ہے شارٹ روٹ سے, اسباب خفیہ کے تحت. اس میں اسباب استعمال ہوتے ہیں, اسباب نیگلیکٹ نہیں ہوتے, لیکن ہر طرح کے اسباب ہوتے ہیں دنیا میں. کچھ ظاہر ہیں, کچھ چھپے ہوئے ہیں. اللہ چھپے ہوئے اسباب سے مدد کر دیتا ہے. اچانک کوئی حالات ایسے بن جاتے ہیں, توفیق یعنی اسباب اکٹھے ہو جاتے ہیں, بزرگوں کی مدد ہو جاتی ہے. یہ ہوتی ہے کرامت. یہ کوئی جادو نہیں ہوتا, کوئی وچت درگھٹنائیں ہونے لگیں, یہ کرامتیں نہیں ہیں. جو ہمارے ذہن میں تصور بیٹھ گیا نا, وہ غلط ہے کہ ہم جو ہے چمتکار ترجمہ کرنے لگے کرامت کا. چمتکار نہیں, کرامت کرم سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اظہار عزت کے لیے ان کی مدد فرماتا ہے. اور معجزہ جو ہے عجز سے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ہاتھ پر وہ چیزیں صادر کراتا ہے جو دوسرے انسان نہیں کر سکتے, عاجز ہوتے ہیں اس سے, تو وہ معجزہ ہوتا ہے. اور کرامت یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو مقام عزت عطا فرماتا ہے, وہ دنیا کے سامنے رسوا و ذلیل نہیں ہوتے. اور ان کی مدد جو ہے اللہ تعالیٰ اسباب خفیہ کے ذریعے فرماتا ہے. اسباب نیگلیکٹ نہیں کیے جاتے, کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم اسباب کو ایک طرف نہیں کرتے. سنت اللہ ہٹائی نہیں جاتی کسی کے لیے. یہ ہے, 1000 گولیاں چل رہی ہیں, ایک آدمی جا رہا ہے, اس کی گولی نہیں لگ رہی, بچ کے جا رہا ہے کیونکہ گولیوں کے نشانے خطا ہو رہے ہیں, وہ بچ گیا. یہ کرامت ہے. اس لیے بچ گیا کہ گولیوں کے نشانے خطا ہو گئے, اس لیے بچ گیا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ گولی لگی اور جو ہے ملائی کے لڈو بن کے نیچے گر گئی. یہ نہیں ہوگا کبھی, کیونکہ اسباب خفیہ کا سے مدد ہوگی, چمتکار نہیں ہوں گے, کوئی جادو نہیں ہوگا, مدد ہو. کرامت کا کانسیپٹ غلط ہے ذہنوں میں. کرامت ہے حق, اور معجزہ بھی ہے حق, لیکن وہ اللہ تعالیٰ بالواسطہ انڈائریکٹ میں مدد کرتا ہے, وہ ہے ان کی. اور بلکہ معجزے کے اندر بھی گنجائش رہتی ہے چنی و چنا کی, جیسے آپ نے دیکھا اللہ کے سبب الاولون, چنا و چنو کی گنجائش رہتی ہے معجزے میں بھی, کیونکہ دنیا میں ہم ایمان بالغیب لاتے ہیں. اگر ہر چیز آنکھ سے دکھا دی جائے, ایمان بشہود لائیں, تو پھر ایمان ہی نہیں رہتا. یعنی اندیکھے بھی ایمان لانا پڑتا ہے. یہاں معجزہ بھی اتنا کلیئر کٹ نہیں ہوتا کہ آپ اس میں کوئی بات نہ نکال سکیں. اس میں بھی مثلا موسیٰ علیہ السلام نے سانپ بنا دیا, اس کا لاٹھی کا معجزہ تھا بالکل, لیکن کہہ دیا انہوں نے کہ تو جادو ہے, یہ آنکھوں پہ ہمارے جادو کر دیا ہے. کہنے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ شیطان رکھتا ہے. منہ بالکل بند نہیں ہوتا دنیا میں, اس لیے کہ منہ اگر بند ہو جائے تو ایمان بالغیب کہہ رہا, پھر ایمان بالغیب کہہ رہا. کوئی نہ کوئی کہنے کی بات رہتی ہے معجزے میں. اللهم صل على محمد وعلى ال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.